گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وفدیناہ بذبح عظیم، صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، اللہ کا شکر ہے کہ اس کی توفیق سے آج ہم سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کے حوالے سے اور ان کی شخصیت کی جامعیت کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے مختصر سے وقت میں چند ضروری باتیں پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ ایک وہ وقت تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے چہیتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مینا کے میدان میں اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے حاضر تھے، اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ پھر وہ وقت آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رضا کی چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چلائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ اے ابراہیم، اپنی قضا کی چھری روک لے، آپ کا رب آپ سے راضی ہو گیا اور آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، ہم اس قربانی کو قبول کرتے ہیں، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور اس قربانی کا فدیہ ایک ذبح عظیم سے کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا اور حضرت اسماعیل کی جگہ آسمان سے ایک مینڈا اتار دیا جس کو حضرت ابراہیم نے اپنی چھری سے ذبح کیا۔ اب دوستو بات یہ ہے کہ اگر اللہ پاک نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچانا تھا تو پھر قربان کرنے کا حکم ہی کیوں دیا، اور اگر قربان کرنا تھا تو پھر بچا کیوں لیا؟ یہ وہ بات ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ ایک نبی کے بیٹے ہیں، خلیل اللہ کے فرزند ہیں، چہیتے بیٹے ہیں، ان کو قربان کرنے کا حکم اس لیے دیا تاکہ ایک نبی کے بیٹے سے اللہ کی بارگاہ میں قربان ہونے کی سنت کی ابتدا ہو جائے، اور پھر بچا اس لیے لیا کہ حضرت اسماعیل ہی وہ شخصیت ہیں جن کی نسل سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تشریف لانا تھا۔ حکم اس لیے دیا کہ قربانی کی ابتدا ہو جائے نبی کے بیٹے سے، اور بچا اس لیے لیا کہ اسماعیل علیہ السلام نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تشریف لانا ہے، تو بچا لیا تاکہ نبی کی ولادت بھی ہو جائے، اور پھر فرمایا کہ اے اسماعیل، ہم آپ کو بچا رہے ہیں، اشارتاً فرمایا کہ ہم آپ کو بچا رہے ہیں اور اس قربانی کا فدیہ ایک ذبح عظیم سے کر رہے ہیں۔ اور واقعہ یہ ہے کہ آسمان سے مینڈا اتر رہا ہے، تو ایک طرف نبی ہو اور اس کا فدیے کے طور پر ایک طرف مینڈا ہو، تو آپ بتائیں کہ کیا ایک نبی کا فدیہ، اس کی قربانی کا فدیہ کیا ایک مینڈا بن سکتا ہے؟ تو عبارت النص تو یہی ہے کہ ایک مینڈا آسمان سے اترا، لیکن اس میں ایک اشارت النص بھی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ مینڈا ذبح ہوا، اور اس کے پیچھے ایک فلسفہ یہ ہے کہ بظاہر تو وہ مینڈا ذبح ہوا اور فدیہ وہ بنا، لیکن اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی ابتدا جو کہ مینا میں ہوئی، اس قربانی کی انتہا کربلا کے میدان میں ہوئی۔ اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے بچا لیا، اور پھر اس کے فدیے کے طور پر علماء نے لکھا ہے، فدیے کے طور پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے حضرت حسین کو چنا، اور پھر کربلا کے میدان میں لے جا کر حضرت حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت ہو گئی۔ ابتدا ہوئی اسماعیل سے، انتہا ہوئی حسین پر۔ آغاز ہوا اسماعیل سے اور انجام ہوا حضرت حسین پر۔ وہ جو فدیہ ہے جس کو قرآن مجید نے کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ایک عظیم ذبح کے ساتھ اس قربانی کا فدیہ کر دیا ہے، وہ اشارہ حضرت حسین کی طرف تھا۔ تو دوستو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے قربانی کی ابتدا ہو رہی ہے، اور حضرت حسین پر اس قربانی کی انتہا ہو رہی ہے۔ اور اس کی ایک بڑی واضح دلیل یہ بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
اور یہ وہ فرمان ہے جو خصوصیت کے ساتھ حضرت حسین کی جامعیت پر بطور دلیل ہم پیش کر سکتے ہیں کہ حضور فرما رہے ہیں الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں کہ وہاں قربانی کی ابتدا ہے، یہاں انتہا ہے۔ حضرت حسین کے لیے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ فرمان کیوں کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں؟ یہ اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا دین مکمل کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ حضور نے اپنے قول کے ساتھ، اپنے فعل کے ساتھ، اپنی سیرت کے ساتھ، اپنی سنت کے ساتھ، اپنے کردار کے ساتھ، اپنے اخلاق کے ساتھ 63 برس کی اپنی پوری زندگی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کو نہ صرف انسانیت تک پہنچایا بلکہ اپنی سیرت کے ساتھ اس کو مکمل فرمایا۔ حضور نے اگر نماز کا حکم دیا تو پڑھ کر دکھائی، زکوٰۃ کا حکم دیا تو دے کر دکھایا، اگر حج کا حکم دیا تو کر کے دکھایا۔ اپنی جان کو اللہ کی بارگاہ میں اگر پیش کرنے کا حضور نے حکم دیا ہے دوستو، تو سوال ہو سکتا تھا کہ یہ نبی تو وہ کام ہی، اس کام کا حکم ہی نہیں دیتا جس کی اپنی سیرت کے ذریعے جس کی پہلے مثال قائم نہ کر دے۔ تو یہ تو بات ٹھیک ہے کہ نماز پڑھنے کا حکم دیا اور پڑھ کر دکھائی، تو اب کوئی اعتراض کر سکتا تھا کہ حضور نے یہ حکم دیا ہے کہ اللہ کی خاطر اور اللہ کے دین کے خاطر اپنی جان کو قربان کر دو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان کو عملی طور پر کہاں قربان کیا اللہ کی بارگاہ میں؟ یہ وہ اعتراض تھا جو ہو سکتا تھا، اور مستشرقین کرنے والے کر بھی دیتے ہیں۔ تو دوستو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اعتراض کا منہ بند کرنے کے لیے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو دفن کرنے کے لیے دین اپنی سیرت کے ساتھ پہنچایا، اور جب شہادت کی بات ہوئی اور جب شہادت کی باری آئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسین کو چن لیا اور فرمایا یہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ مطلب یہ کہ میں اپنی نبوت اور رسالت کی تبلیغ دین کے ذریعے کر کے جا رہا ہوں، اور اس نبوت اور رسالت میں ہر شے ہے، صلاۃ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، جہاد بھی ہے، صداقت بھی ہے، امانت بھی ہے اور شہادت بھی ہے۔ تو وہ باقی چیزیں تو حضور نے اپنی سنت کے ذریعے مکمل کی، اور شہادت دے دی حضرت حسین کو کہ یہ میرا بیٹا حسین کربلا کے میدان میں شہید ہوگا میرے دین کو بچانے کے لیے اور میرے دین کے فروغ کے لیے اور میرے دین کی حفاظت کے لیے۔ شہید حسین ہوگا اور شہادت کی سنت میری ادا ہوگی، قربانی حسین کی ہوگی اور دین میرا مکمل ہوگا۔ شہید حسین ہو رہے ہوں گے اور سنت میری مکمل ہو رہی ہوگی۔ اس لیے تو فرمایا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ یعنی وہ قربانی جو حضرت حسین نے کربلا کے میدان میں پیش کی ہے وہ بظاہر حضرت حسین کی ہے، حقیقت میں وہ حضور کی ہے۔ بظاہر وہ حسین تھے، پیچھے فیضان حضور کا تھا۔ بظاہر حضرت حسین تھے لیکن توجہات حضور کی تھیں۔ بظاہر حضرت حسین کا سر کٹ رہا تھا اور حقیقت میں حضور کا دین عملی طور پر مکمل ہو رہا تھا۔ یہ وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح حضور کی نبوت کو ایک آفاقی شہرت دی ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حسین کی شہادت کو ایک آفاقی شہرت دی ہے۔ نبیوں میں حضرت حضور سے بڑھ کر کوئی مقام نہیں رکھتا اور کسی کو اتنی شہرت نہیں ملی، اور شہیدوں میں حضرت حسین تمام شہیدوں کے سردار ہیں، اس لیے امام الشہداء ہیں، اور جتنی شہادت اور جتنی اس شہادت کو شہرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حسین کو عطا فرمائی ہے وہ کسی اور شہید کو عطا نہیں فرمائی، اس لیے کہ حضرت حسین حضور کے دین کو نہ صرف آگے پہنچا رہے تھے بلکہ اس دین کو مکمل کرنے کے لیے اپنی قربانی کو اور اپنی سنت کو کربلا کے میدان میں پیش کر رہے تھے تاکہ حضور کا دین عملی طور پر محفوظ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضرت حسین سے محبت، ان سے نسبت، ان سے تعلق اور ان کے پیغام شہادت کو سمجھ کر پوری دنیا میں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔